हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट अखलाकुर रहमान। आप सबों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। खुश आमदीद, खैर मकदम और बहुत सारा वेलकम। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि हम जब भी मैं इंडिया जाता हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ दुबई आने के लिए पूछते हैं और बड़े बेचैन होते हैं, बड़ी शिद्दत से वो जो है कहते हैं मुझे भी ले चलिए। और जब उनसे तालीम के बारे में मालूम करता हूँ तो उनकी कोई ख़ास एजुकेशन नहीं होती है, किसी भी फील्ड में उसको वो स्किल्ड नहीं होता है। बस वो 11वीं और या 10वीं मैट्रिक करके होते हैं। और चूँकि वहाँ पे माहौल ये है कि 10वीं के बाद लोग पैसे कमाने लगते हैं, तो वो भी जल्दी चाहते हैं कि जो है वो पैसे कमाने लगे। तो इसके लिए वो बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं। एक की वजह ये है कि बहुत सारे लोग दुबई, कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, इन जगहों पर ओमान आते हैं। तो उनको देखा देखी बहुत सारे लड़के आना चाहते हैं कि हम भी विदेश जाएंगे, हम भी बाहर जाएंगे। दूसरी अहम वजह ये है कि लोग पैसे के लिए आना चाहते हैं कि वहाँ पे लोग, जो लड़के लोग हैं, वो लोग सब बाज़ार में कहीं ना कहीं काम करते हैं। ये तो इसके लिए जो है वो आना चाहते हैं, जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ सेटल हैं, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपने तजर्बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं दुबई, आज से 10-12 साल पहले जब मैं भी दुबई आया था, तो भाई क्रेज़ था, देखा देखी ही आया था कि दुबई जाना है, दुबई जाना है। चूँकि जब बड़ा होने लगा और ऐसे माहौल में रहा, लोगों को बड़ी अहमियत देते थे कि दुबई जाना है, सऊदी जाना है, कतर जाना है, बहरीन जाना है। तो उन लोगों के साथ में रह के, उन लोगों की बातें बार बार सुन के और दुबई, कतर और बहरीन से आने वाले लोगों को देख करके और उनकी आओ भगत और उनका इस्तकबाल, उनकी इज़्ज़त देख करके हमारे दिल में भी तड़प पैदा हो गई थी कि हम भी अब दुबई जाएंगे। और इस तलाश में था ही कि इत्तेफाक से दिल्ली में रहते हुए मुझे यहाँ पहली बार दुबई आने का इत्तेफाक हुआ। और फिर ये उस वक्त सोच करके आया था कि 4-5 साल वहाँ रहेंगे, कुछ पैसे कमा लेंगे। और फिर पैसे हो गए तो उसके बाद फिर हम वापस आ करके अपना यहाँ कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जब आदमी कहीं कहीं आ जाता है, बाहर चला जाता है, दुबई, कतर, सऊदी या कहीं पर भी, और यूरोप में भी, ओवरसीज़ कहीं भी चला जाता है, तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो कभी वापस नहीं हो पाता है। और मुझे बड़ा अब तो मैं बहुत ज़्यादा, पहले तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब धीरे धीरे उकताहट पैदा होती जा रही है। और जितने लोग बाहर में लंबे वक्तों के लिए रहते हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों के, सब लोग यहाँ की ज़िंदगी से, बाहर की ज़िंदगी से उकता जाते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह हो, ऐसा मुल्क हो जहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाने का प्लान हो, वहाँ की नेशनलिटी लेने का प्लान हो और पूरी फैमिली के साथ वहीं के हो जाने का प्लान हो, फिर उस वक्त उकताहट नहीं होती है। उस वक्त आदमी उसके लिए कोशिश करता है, तगोदों में लगा रहता है और फिर आदमी उसको हासिल करता है। और लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है आमतौर से इंडिया वाले लोग गल्फ़ में आते हैं। तो गल्फ़ में नेशनलिटी की प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे आप चाहे जितने साल लगा लें, जितनी ज़िंदगी गुजार लें, यहाँ पर आप जितने भी पैसे लगा लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, जितना बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, यहाँ की नेशनलिटी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। और ऐसा यहाँ पे इन मुल्कों में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो अब ये रह जाता है कि यहाँ के तो आप होने से रहे, यहाँ तो आप हमेशा रह नहीं सकते, एक न एक दिन आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर और जो है, ज़्यादातर लोगों की सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो पूरी फैमिली के साथ भी यहाँ पे रह सकें। चूँकि यहाँ इन जगहों पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर जहाँ एक स्टूडियो फ्लैट रूम लेकर के रहता हूँ, तो उसका किराया यहाँ पर 2500 दिरहम, यहाँ के 2500 दिरहम पर मंथ है। 2500 का मतलब हो गया अभी अराउंड 60,000 रुपया पर मंथ रूम का रेंट है। इसी तरह से हमारा खाने का, महीने का 1000 खाने का कम से कम हमारा खर्च है। 1000 दिरहम का इक्विवेलेंट टू 22,000 रुपया हो गया। इसी तरह से हमारा कार का खर्च है 1000। इसी तरह से हमारा मोबाइल का खर्च है 500।
اس طرح سے ہمارا انٹرنیٹ کا خرچ ہے 500. تو اس طرح کے سارے اخراجات آپ سارے خرچوں کو جوڑ لیں گے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور دوسرا بچے اگر آپ فیملی کے ساتھ یہاں ہیں تو پڑھائی بھی بہت مہنگی ہے اور ایڈمیشن بھی مشکل سے ملتا ہے انڈین اسکولز میں. تو اس طرح کر کے اگر کوئی یہاں پر اچھی طرح پوری فیملی کے ساتھ 2-4 بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو یہاں کم سے کم 20,000 دلی سے 20,000 روپے کے اخراجات ہے. منتھلی ایکسپینڈیچر ہے 20,000 کا. اس کو ہر مہینے کم سے کم 20,000 کا انکم ہو تو یہاں پہ وہ سروائیو کر سکتا ہے. اور اگر 20 سے کم ہے تو فیملی کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا ہے. تو 20 تو بہت ہی کم لوگوں کی سیلری ہوتی ہے. 100 میں سے 10-20% لوگوں کی جو ٹاپ کلاس کے جاب میں ہوتے ہیں انہی لوگوں کی سیلری اتنی ہوتی ہے. باقی لوگوں کی سیلری جو نارمل کلاس کے بلو وائٹ کلر جو ہے لوگ ہیں کلیریکل پوسٹ میں ہیں مینیجریل پوسٹ وغیرہ پہ ہیں 10,000 تک بہت مشکل سے جاتی ہے سیلری. تو ان کے لیے یہاں فیملی کے ساتھ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اور لیکن جب ایک بار آدمی یہاں آ جاتا ہے تو پھر آدمی کو یہاں سے کوئی چارہ نہیں ملتا ہے. آدمی کی جب ایک بار گلف میں رہنے لگتا ہے تو خود اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ اس کی فیملی کی ان کے ماں باپ کی ریکوائرمنٹ اور پیسوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. اور وہ پوری زندگی پیسے کماتا رہتا ہے گھر والوں کو دیتا رہتا ہے. لیکن حالات کبھی ماں باپ کے لیے کرتا ہے کبھی بھائی بہن کے لیے کرتا ہے. پھر اپنے بچے ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے شادی کرنا ہے پھر بچوں کو سیٹل کرنا ہے. اس طرح سے پوری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ پوری زندگی اکیلے یہاں گزارتا رہتا ہے. اور چونکہ یہاں پہ قدرتی چیزیں کم ہیں ہر چیز کھانے پینے کی چیزیں ہر چیز تقریباً یہاں پہ ساری فروزن چیزیں ملتی ہیں. آپ کو فروزن چیزوں پہ گزارا کرنا پڑتا ہے. یہاں کی جو نیچرل چیزیں ہیں یہاں کے باہر سے آنے والے لوگوں اس پہ گزارا نہیں کر سکتے. لائک یہاں کھجوریں ہوتی ہیں تو کھجور پہ ہم لوگ جو باہر سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ ہم کھجوروں پہ گزارا نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کھجور پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں اور کھجور اور دودھ پی کر کے اس کو گزارا کر سکتے لیکن ہم نہیں کر سکتے. ہم کو جو ہمارا ٹپیکل انڈین ایشین فوڈ ہے ہم کو وہ چاہیے ہم کو. تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم کو میکسیمم سبزیاں وغیرہ ہے اور اس طرح کے جو بھی کلچر بھی ہے فروزن چیزوں کا ریڈی میڈ چیزوں کا وہ ساری ریڈی میڈ چیزیں کھانی پڑتی ہے. اے سی میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس طرح سے بہت سارے ہیلتھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں بہت سے پرابلم بھی آ جاتے ہیں اور آدمی اس سچویشن میں پھنس جاتا ہے کہ پھر یہاں سے واپس نہیں جا پاتا ہے. اور خاص طور سے جو لڑکے نئے لڑکے ہیں 10ویں کر کے 12ویں کر کے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہ نہ گھر کے ہوتے ہیں نہ گھاٹ کے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو نہ تو ڈھنگ سے انگلش آتی ہے نہ اس کو اپنی ہندی پہ ہی یا اردو پہ ہی اتنا کمانڈ ہے کہ کوئی لیٹر لکھ سکے کوئی ای میل لکھ سکے. یا اس کو کمپیوٹر پہ بھی کمانڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کھول کر کے سیدھے سے کمپیوٹر پہ کوئی تھوڑا سا انسٹرکشن کے بعد کام کرنے لگے. ان کو تو ڈھنگ سے ٹائپنگ بھی نہیں آتی ہے. ان کو یہاں آ کر کے ٹائپنگ بھی سکھانا پڑتا ہے. اس کے بعد جب ٹائپنگ سیکھتا ہے تو اس کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے. اور جب جیسے ہی آتا ہے بندہ آنے کے ساتھ ہی وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم کو یہاں پہ 2 لاکھ روپے سیلری ملنے لگے. لیکن یہاں پہ سیٹل ہوتے ہوتے 4-5 سال نکل جاتے ہیں اور 4-5 سال میں آدمی ایسے ٹریک پر ایسے راستے پہ چلا جاتا ہے پھر یہاں سے کبھی واپس نہیں جا پاتا ہے. اور اس طرح سے شادی بھی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی گیا شادی کرتا ہے 1 مہینہ اپنے بیوی کے ساتھ رہتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. پھر اس طرح سے سال 1.5 سال میں جاتا ہے اور 1 آدھ بچے پیدا کر کے پھر واپس آ جاتا ہے. اور جو جوانی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گزارنے کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ وقت نکل جاتا ہے. اور اس طرح سے وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن نہیں بن پاتا ہے. ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ بھی جو ریلیشن ہوتا ہے وہ پیسوں کا ریلیشن ہوتا ہے. وہ صرف ان کو پیسے چاہیے. جس دن وہ پیسے دینا بند کر دیتا ہے اس دن سے وہ ریلیشن جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو بالکل بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے کسی کو دیکھ کر کے دبئی ابو دھابی یا گلف کنٹریز میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں. وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں ایسا جو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں گلف کنٹریز میں یا اوورسیز یورپ وغیرہ کہیں بھی آسٹریلیا کینیڈا سنگاپور کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ڈھنگ سے پڑھائی کریں اور ایسا کچھ پڑھائی کریں کہ آپ کو جو ہے کوئی اچھی نوکری مل جائے 20-25 ہزار درہم کی نوکری مل جائے تو آپ اس میں پھر خود اپنا بھی گزارا کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ میں بھی رہ سکتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت سیونگ بھی کر سکتے ہیں.
تو جو نئے لڑکے لوگ 10th اور 12th کر کے آتے ہیں، خاص طور سے بہار، یو پی بہار وغیرہ کے نارتھ کے جو لڑکے آتے ہیں، ان کو انگلش وغیرہ بھی نہیں آتی ہے، کمپیوٹر بھی ڈھنگ سے نہیں آتا ہے، اور وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں آتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں پھنس گیا تو لٹ گیا تو مر گیا۔ تو ایسے لوگوں سے میری یہ ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے نہیں آئے۔ اگر بہت سارے لوگوں کو سوچتے ہیں کہ چلو اس بہانے سے گھوم لیں گے، اگر آپ گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جاب اپلائی کریں، ایجنسیز کے تھرو کمپنیز میں آئیں۔ کمپنی میں اگر آپ کو نوکری ملتی ہے، آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، تو کمپنی آپ کو ویزا، ٹکٹ، ساری چیزیں آپ کو کمپنی فری میں پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بہانے سے آپ کچھ دن نوکری بھی کر لیں گے، آپ کو سیلری بھی ملے گی، اور آپ یہاں رہتے ہوئے اچھی طرح گھوم سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں 1,00,000-2,00,000 ایجنٹوں کو پیسہ دے کر کے آتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے یہاں آتے ہیں، پھر ان کو اچھی نوکری نہیں ملتی ہے، 2,000-2,500 کی نوکری ملتی ہے، اس میں کھانا ہے، اس میں رہنا ہے، اور ان کو اوپر سے کام نہیں آتا ہے، تو 2-3 سال اسی میں نکل جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے جب یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی سیٹل ہو جائیں اور وہاں پہ رہ جائیں۔ تو اس طرح سے بغیر سوچے سمجھے آپ کے پاس آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پیسے خرچ کر کے تو بالکل نہیں آئے۔ جن کو آنا ہے تو وہ اچھی طرح سے وہاں پہ کمپنیز وغیرہ میں، ایجنسیز وغیرہ میں اپلائی کریں، اور جس کام میں آپ آنا چاہتے ہیں وہ کام پہلے سے سیکھ لیں، اس کے بعد آئیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر سمجھ میں نہیں بھی آئی تو میں اس پہ ذرا اور بھی کام کر رہا ہوں، اور بھی ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، اور کچھ تتھیوں اور حقائق کے ساتھ پھر آپ کے سامنے میں اپنی رائے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے الوداع، اور آپ کا میرے اوپر بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ کمنٹ ضرور کریں، اس سے ہمارا چینل گرو ہوگا اور میرا ریچ بڑھے گا، اور آپ لوگوں کی اور اس طرح کی ویڈیو بنانے میں مجھے ہمت افزائی ہوگی میری، اور میں اس طرح سے کام کر پاؤں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔